بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک ایمرجنسی کسی کیفیت ہے. ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اور 10 دن کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کو سیل کیا جا رہا ہے. نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کو سیل کیا جا رہا ہے بلکہ تمام تر اڈے، ٹرانسپورٹ کے اڈے، ویگنوں کے اڈے، بسوں کے اڈے، وہ سب کے سب بند کیے جا رہے ہیں. اور یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے اس کا ذرا جائزہ لیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈائیلاگ ہونا ہے اسلام آباد میں. دوبارہ سے ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ، اور جو جنگ بندی کے لیے پہلا مرحلہ ہوا تھا مذاکرات کا، اب دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے. لیکن اس مرحلے کی ابھی تک تاریخ نہیں آئی. اس سے پہلے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. تمام شاہراہیں بند کی جا رہی ہیں اور 10 دن کے لیے تقریباً اسلام آباد اور راولپنڈی کا دنیا کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع رہے گا. یہ سب کچھ ایک بڑی خبر کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا ہونے جا رہی ہے اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں، لیکن پہلے اڈیالہ جیل کے مکینوں کا حال احوال معلوم کرتے ہیں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، ان کو انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو 24 گھنٹے تک مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور ان کی حالت عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے بھی بدتر ہے. مجھے 22 گھنٹے کی قید تنہائی ہے 24 گھنٹے میں، اور بشرا بی بی کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہے. اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں آپ کو علم ہے، لہذا پہلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، بہت بگڑ چکی ہے، اور انہوں نے بھی متعدد بار کہا کہ ان کو ٹریٹمنٹ ان کو دیا جائے، ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع کیا جائے. لیکن بشرا بی بی کو بھی کوئی ایکسیس نہیں دی گئی اور کوئی بھی طبی سہولت نہیں دی گئی. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی، اس میں ایک خبر آتی ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں، آج یا کل وہ پہنچے. پہلے کہا گیا کہ آج پہنچیں، یعنی کہ گزشتہ شب، اور اس کے بعد پھر اگلی فون کال جاتی ہے کہ نہیں آج نہیں کل پہنچیں، اور کل صبح ان کی ملاقات کروائی جائے گی. لیکن جب ہم نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کا کوئی بات نہیں کی گئی، ملاقات کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور صرف اتنا بتایا گیا کہ بشرا بی بی کی حالت خراب ہے اور انہیں جیل کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. کسی اور ہاسپٹل میں بھی، جیل کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد مریم وٹو صاحبہ جو ہیں، ان کی بہن ہیں بشرا بی بی کی، انہوں نے بھی ایک سخت ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کی حالت بہت خراب ہے، اور اس سے پہلے بھی جب وہ قید میں تھیں اس وقت بھی ان کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کیا گیا تھا. تو یہ اس رجیم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی توقع آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کسی خیر کی کوئی توقع ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل میں اس وقت ریاستی انتقام کا مرکز بن چکا ہے، اور جہاں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے آئے دن جو اطلاعات انتہائی ہولناک ہیں جو آ رہی ہیں، اور جیل انتظامیہ کی جانب سے طبی معائنوں کو معمول کی کارروائی قرار دینا حقائق کو مسخ کرنے کے برابر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی خاتون کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے بدترین غفلت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہی مجرمانہ حکمت عملی ہے جو عمران خان کے خلاف استعمال کی گئی. انہیں جان بوجھ کر طبی امداد سے محروم رکھا گیا، جس کے سنگین نتائج ان کی ایک آنکھ بینائی متاثر ہونے سے ظاہر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام بربریت کا واحد مقصد عمران خان کے عزم کو متزلزل کرنا ہے، اور اس کے لیے حکومت کسی بھی حد تک گرنے کی تیاری کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رجیم ہے، یہ اس کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے. یاد رہے کہ اگر ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی مکمل ذمہ داری جیل حکام اور موجودہ کوٹ پتلی حکومت پر ہوگی جو عاصم منیر کے تابع ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال اس طریقے سے آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور عمران خان صاحب کی فیملی نے بھی، دیگر رہنماؤں نے بھی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس کے بارے میں معاملات جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہیں. اب جی اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو بھی خفیہ طریقے سے ایک بار پھر ہاسپٹل لے جایا گیا،
اور ان کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے، اور یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے، ان کے عزیز و اقارب کا بھی، فیملی ممبرز کا بھی ہے کہ ان کو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کروایا جائے، لیکن نہیں کروایا جا رہا۔ اگلی خبر جناب، اور وہ ہے خاص طور پہ اب آتے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کو سیل کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کو جوڑا جا رہا تھا، بالعموم اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں خبروں میں زیادہ تر تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ایک اسلام آباد ڈائلاگ ہونا ہے، اس لیے یہ سب کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے 19 اپریل کو پشاور میں بڑے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کی ہدایت کی تھی عمران خان صاحب نے، اور اسی لیے اس جلسے سے پہلے ہی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور اس نوعیت کی خبریں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہو گئے، اور پارٹی کے اور علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے، کچھ بیان بازی ہو گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی فلیئر اپ ہو گئے، تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن 19 اپریل کے جلسے کی بہت زیادہ بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، اور باقی جو غلط فہمیاں اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ وضاحت کر چکے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی آ کے یہی بات کی ہے کہ کوئی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا باقی رہنما، انہیں ذرا تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں اگر پریشان ہیں تو ان کا جائز حق بنتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی مضبوط اور مؤثر قسم کی جد و جہد نہیں کر سکے، اور ان کی رہائی کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکے جس سے عمران خان صاحب کو رہا کروانے میں مدد ملتی ہو۔ بہرحال جو آج آیا ہے، آج ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب کے ساتھ رہنماؤں کا، پارٹی رہنماؤں کا، تو آج ملاقات کے لیے کوئی بھی نہیں گیا، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں سینئر قانون دان نے ملنا تھا آج، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں گئے، اور بابر اعوان صاحب اور حامد خان صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، نعیم حیدر پنجھوتا صاحب یہ بھی نہیں گئے، اور اس اور مقررہ وقت میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہوگا کہ جناب آپ آئیں یا نہ آئیں، ہم نے آپ کی ملاقات نہیں کروانی، تو اس لیے انہوں نے آ کے بجائے اس کے کہ وہ یہاں آتے تو وہ آئے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اب جو 19 اپریل کا جلسہ ہے جی، اس کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ فیض آباد، پیر بھدائی، کراچی کمپنی میں واقع تمام لاری اڈے بند کر دیے گئے، اور لاری اڈے رات 11 بجے سے آنورڈ 26 اپریل تک بند رہیں گے۔ میں نے اس کی ذرا ٹٹولنے کی کوشش کی، اور اس میں بظاہر جو بتایا گیا کہ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دورے کے متعلق یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے اس سے متعلق یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں 18,000 کی نفری منگوائی گئی ہے، صرف پولیس کی، دیگر صوبوں سے 18,000 کی نفری، اور پنجاب پولیس کی نفری پنجاب سے، سندھ سے منگوائی گئی ہے، کشمیر سے منگوائی گئی ہے، تو اتنی زیادہ نفری جو ہے وہ منگوایا جانا، اور باہر سے منگوائی گئی نفری مختلف مقامات پر انہوں نے کہا جی سیکورٹی کے فرائض انجام دے گی، اور پنجاب پولیس کی نفری میں ڈی پی او سطح کے پولیس افسران کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے، اور مہمانوں کو فول پروف سیکورٹی دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل میں یہ جو فوری طور پر یہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 19 اپریل کا جلسہ جو ہے اس سلسلے میں باہر سے کوئی نہ جا سکے، اور چونکہ ابھی اس کی ڈیٹ نہیں آئی، اسلام آباد ایران امریکہ مذاکرات کی جو ہے اس کی کوئی ڈیٹ ابھی تک نہیں اناؤنس ہوئی، اور ابھی تک شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرونی دوروں پر ہیں، سعودی عرب اور قطر سے ہوتے ہوئے ترکیہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایران کے تفصیلی دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ پاسداران انقلاب اور فوجی حکام اور دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لہذا یہ صرف یہ نہیں سیکورٹی، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ انہیں خطرہ پڑ گیا ہے کہ پشاور میں مردان میں جو جلسہ ہے وہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہ ہو جائے، اور یہاں سے قافلے وہاں نہ پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ قافلے جو ہیں وہ مردان سے، پشاور سے اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف نہ آنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے سب کچھ پنڈی اسلام آباد کو اور ٹرانسپورٹ کو اور مختلف شاہراہوں کو، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر ہے
کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں کوشش کہ کسی بھی طریقے سے کچھ پروپیگیٹ کیا جائے. تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی کچھ خبریں شائع کروائی جائیں. یروشلم پوسٹ میں اسرائیلی اخبار ہے، اس میں ایک خبر شائع ہوئی اوپینین کے نام سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے صدر سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کو معاف کر دیں. ٹرمپ جو ہے وہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی قید پر خاموش کیوں ہیں، اور خان بیمار ہیں، اپنے بیٹوں سے ملنے سے، اپنے بیٹوں سے ملاقات ان کی نہیں ہو رہی، اور انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی ایک جیل میں بند ہیں. پاکستان امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے کے ذریعے اپنا بین الاقوامی امیج بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور عمران خان کو مسلسل قید میں رکھا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا نتیجہ جو نہ صرف پاکستان کے جمہوری اداروں بلکہ اس کی عالمی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ خبر باقاعدہ طور پہ پہلے چھپ گئی، اور جب یروشلم پوسٹ میں آئی تو فوراً ہی جو حکومتی اہلکاریں ہیں، حکومتی دانش خالص 100% پے رول پہ ہیں، جو ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے فوراً اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اور بڑھانا شروع کر دیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک مینیج کیا گیا سارے کا سارا سلسلہ. پہلے ایک اوپینین آئی اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو یہ خبر کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ خبر بھی عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کی رہائی، ان کے لیے سفارش تو کر رہے ہیں نیتن یاہو کے لیے کہ ان کے خلاف مقدمات نہ چلائے جائیں اور ان کو معاف کر دیا جائے. عمران خان کے خلاف وہ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان صاحب ان کی ضرورت بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. تو اس لیے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے. تعلیمی اداروں میں کویشچن پیپر آتا ہے، بچوں سے سوال پوچھا گیا کہ خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال پوچھا گیا کہ تشدد سے متاثرہ خواتین کس نمبر پر SMS کر سکتی ہیں. اگلا سوال بڑا دلچسپ تھا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ ان سے پوچھا گیا. اور پھر اگلا ہی سوال تھا کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کون تھی. بیگم رانا لیاقت علی خان بانیان پاکستان میں سے ایک. لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم، ان کی اہلیہ ہیں، اور ان کا پوچھا گیا کہ وہ کون تھی. اور ساتھ ہی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون تھی. اور پھر خواتین پر تشدد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ سوالات اس لیے کروائے جا رہے ہیں. اب اس سوال کا صحیح جواب لکھ دیا کسی نے کہ مریم نواز صاحبہ کون ہیں، تو پھر تو وہ پاس تو کیا، وہ تو ہو سکتا ہے سکول سے بھی ان کو اٹھا لیا جائے، ان بچوں کو، اگر اس کا صحیح جواب لکھ دیا. کیونکہ ریکارڈ پر موجود ہے جعلی قطری خط، جعلی کیلبری فونٹ، جعلی مینڈیٹ، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. آڈیوز، ویڈیوز، یہ ساری ریکارڈ پر موجود ہیں. اگر ان سب چیزوں کا ذکر ہو گیا اور پھر توشہ خانہ سے BMW کا ذکر ہو گیا اور پھر اس بیان کا ذکر ہو گیا کہ میری بیرون ملک تو کیا اندرون ملک بھی جائیدادیں نہیں ہیں، پھر 1 ارب سے زیادہ کی پراپرٹیز نکل آئیں، تو یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس تو نے کیا کرنا ہے، ان کے والدین سمیت ان کو اٹھا لیا جائے گا. دوسری جانب ایک اور ہے، اور خاص طور پہ یہ امیج بلڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. سعد رسول صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا باقاعدہ طور پہ. انہوں نے کہا کہ میں نے پرائیویٹ اسکول اسلام آباد میں آج ایک ایونٹ اٹینڈ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ٹاپک تھا کہ مائی فیوریٹ لیڈر، اس پہ ٹاپک تھا اور اس پہ تقریریں کرنی تھیں. انہوں نے کہا کہ 25 سے زیادہ کے تقریریں ہوئیں، 25 سے زیادہ. ایک اسٹوڈنٹ نے بولا نیلسن منڈیلا کے بارے میں بولا، دوسرے نے مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بولا اور جونیئر کے بارے میں، اور باقی سب نے، اور ایک نے اور 3 نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بولا، اور باقی تمام اسٹوڈنٹس نے عمران خان کے بارے میں بولا کہ وہ ہمارے فیوریٹ لیڈر ہیں. یعنی 3 اسٹوڈنٹ بولتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں، اور ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے نیلسن منڈیلا، اور ایک لوتھر کنگ کے بارے میں. یعنی کہ تقریباً 4-5 آپ نکال دیں، باقی سب کے سب 20 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد ہمارے بہت ہی یقیناً انجینئر چودھری صاحب نے اس ٹویٹ کو پھر ڈیلیٹ کروا دیا
کہ یہ تو عمران خان صاحب کے حق میں جا رہا ہے اور سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی مستند بات ہے اور ان کو بہت ہی سنجیدگی سے لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لہذا وہ اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ بیانیے سے نہیں بنتا ہوتا، وہ سرکاری دانشور نہیں بنا سکتے، سرکاری صحافی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی ووٹ بینک جو ہے وہ کسی سرکار کے کہنے پہ بن سکتا ہے۔ تو جن زی ہے، اور جن زی کے بارے میں پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ جنریشن ہے، ہماری تک تو معاملہ تھا کہ بیچ بچاؤ کر کے ٹھیک ہے جی اور بات کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں، لیکن جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے، جو تیار ہو رہی ہے، وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں سنے گی، وہ سیدھی اسٹریٹ فارورڈ چلتی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب جتنا مرضی آپ سلیبس میں، نصاب میں مریم صاحبہ کو شامل کر دیں اور ان کی خصوصیات بیان کرنی شروع کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ پنجاب کی حد تک جو سرکاری ٹیکسٹ بورڈز ہیں اور سرکاری امتحان ہیں ان کی حد تک تو آپ ان چیزوں کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن جب اسٹوڈنٹس آپ کی دسترس سے باہر نکلیں گے ان سب کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ کون ہیں اور کیا تھیں، یہ سارا کچھ اندازہ ہے، اسے کو فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر خواتین پر تشدد کے حوالے سے تو پنجاب تو بھرا پڑا ہے خواتین پہ تشدد کے حوالے سے، جیلوں میں سیاسی کارکنان ہیں، وکلا ہیں، سب کے سب خواتین ہیں، ان سب کو تشدد کا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، خاص طور پہ سیاسی وابستگی اور سیاسی انتقام کی خاطر یہ سب کچھ کیا گیا۔ فی الوقت ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں جی، جو اگلی خبر ہے وہ ہے لبنان جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور لبنان جنگ بندی کے بارے میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور وہ آج سے انہوں نے کہا کہ اناؤنس شروع ہو چکے جی جنگ بندی، اور اگلے 10 دن تک یہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ اس طریقے سے ایران کا ایک اور بڑا مطالبہ پورا کر لیا گیا ہے، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی بات چیت آگے نہیں بڑھے گی، اور یہی پیغام فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ذریعے بھی انہوں نے پہنچایا واشنگٹن۔ تو میرا خیال ہے پیغام پہنچ گیا اور جنگ بندی کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اب ہو رہی ہے ڈیل کی بات، اور ڈیل کے لیے اسلام آباد میں ایک بار پھر ٹیبل سجایا جا رہا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ گرینڈ ڈیل ہوتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی گرینڈ ڈیل ہوئی تو وہ بھی اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔